اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته إلى العالمين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وغصبهم وعداوتهم إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر صلوات پڑھے محمد و آل محمد عزیزان گرامی قدر، چونکہ آپ عزیزان یہ بات جانتے ہیں کہ میں جب بھی کہیں پر مجلس پڑھتا ہوں تو ابتدا میں کوئی فقہی مسئلہ ضرور بیان کرتا ہوں اور اس کے بعد بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ عزیزان سے ہماری ملاقات جو ہو رہی ہے وہ شاید باقاعدہ طور پر تیسری مرتبہ ہو رہی ہے، تو تین ہی بار آپ سے ملاقات ہو پائی، تو جو بنیادی مسائل میرے ذہن میں وہی میں عرض کروں گا، اس کے بعد اگر کبھی موقع ملا تو کچھ اور مسائل آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے۔ آج جو مجھے بات شیئر کرنا ہے وہ ہے نیت کے حوالے سے۔ عزیزان گرامی، مسئلہ یہ ہے کہ جتنے بھی مسائل فقہ ہیں ہمارے، ان کو بنیادی طور پر ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک وہ مسائل ہیں جن کا تعلق عبادات سے ہے، اور ایک وہ مسائل ہیں جن کا تعلق غیر عبادات سے ہے، پھر تفصیلات ہیں اس کی زیادہ۔
عبادات اور غیر عبادات میں جو ایک بڑا اہم فرق ہے وہ یہ ہے کہ عبادت بغیر نیت کے کبھی بھی عبادت نہیں بنتی ہے، جبکہ باقی کام بغیر نیت کے بھی ہو سکتے ہیں۔ نیت انسان کے ارادے کا نام ہے، جس ارادے سے انسان کوئی کام کر رہا ہے اگر اس کو پتہ ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں تو اس کی نیت ہے اور وہ عبادت بنے گی۔ اب اس حوالے سے جو 2-3 باتیں مجھے عرض کرنا ہے، جو میں نے جملے کہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جملے مزید وضاحت کے محتاج ہیں۔ پہلے تو میں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز بغیر نیت کے بھی ہو جائے جن کا تعلق عبادات سے نہیں ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک عبادت ہو کر بھی عبادت نہ بنے اگر اس کو بغیر نیت کے انجام دیا جائے۔ ہاؤ اٹ میک سینس۔ تو اس کا جواب عزیزان گرامی یہ ہے کہ مثال کے طور پر بدن کو پاک کرنا یہ نماز کے لیے ضروری ہے، لیکن عبادت نہیں ہے۔ اور اگر فرض کر لیں کہ کسی وجہ سے مجھ پر غسل واجب ہے تو نماز کے لیے غسل کرنا بھی ضروری ہے، لیکن وہ عبادت میں شامل ہے۔ اب میں ذرا سمجھانا چاہ رہا ہوں فرق کو۔ بدن کو پاک کرنا، مثلا فرض کریں میرے بدن پہ خون لگا ہوا ہے، ضروری ہے اگر میرے بدن پہ خون لگا ہوا ہے، یا فرض کریں کسی بچے نے پیشاب کر دیا ہے، پیشاب لگا ہوا ہے، میرے بدن کو پاک کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر میں نماز نہیں پڑھ سکتا ہوں۔ اور اگر مجھ پر غسل بھی واجب ہے تو غسل کرنا بھی ضروری ہے، اس کے بغیر بھی نماز نہیں پڑھ سکتا ہوں۔ لیکن غسل ہے عبادت، بدن کو پاک کرنا ہے غیر عبادت۔ فرض کر لیں کہ میں دریا کے کنارے گزر رہا تھا، نہر کے کنارے سے گزر رہا تھا، دھکا لگا، میں نہر کے اندر گر گیا، مجھے لوگوں نے نکال لیا باہر۔ جب میں نہر میں گرا تو میرے ہاتھ میں مثلا خون لگا ہوا تھا، پیشاب لگا ہوا تھا، نہر میں گرا، کچھ دیر ہاتھ پیر مارے، پتہ چلا جب باہر آئے تو خون ہٹ چکا تھا، پیشاب ہٹ چکا تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ آیا میرا بدن پاک ہوا کہ نہیں ہوا؟ جواب یہ ہے کہ پاک ہو گیا، وہ خون ہٹ گیا، وہ پیشاب ہٹ گیا، میرا بدن پاک ہو گیا۔ لیکن وہ افراد جو جانتے ہیں کہ غسل کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ پانی میں غوطہ لگایا جائے، جسے غسل ارتماسی کہتے ہیں، تو جب میں پانی میں گرا تو میرا بدن پاک ہو گیا لیکن میرا غسل نہیں ہوا، حالانکہ پانی میں گرتے وقت نہ میری نیت تھی بدن کو پاک کرنے کی، نہ میری نیت تھی غسل کرنے کی، لیکن بدن کو پاک کرنا عبادت نہیں تھا، لہٰذا بغیر نیت کے بھی ہو گیا۔ غسل کرنا عبادت تھا، اگر میں نے نیت سے چھلانگ لگائی ہوتی تو ایک لمحے میں غسل ہو گیا ہوتا، میں 10 منٹ بھی پانی میں ہاتھ پیر مارتا رہا، لیکن چونکہ نیت غسل کرنے کی نہیں تھی لہٰذا 10 منٹ کے بعد بھی بغیر غسل کے ہی باہر آیا۔ یہ ہے فرق عبادت کا اور غیر عبادت کا۔ تو جو چیز عبادت نہیں وہ بغیر نیت کے ہو جاتی ہے، مسئلہ نہیں، لیکن جو عبادت ہے اس کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے۔ ایک اور مثال دوں تاکہ مزید بات واضح ہو جائے۔ روزہ رکھنا عبادت ہے۔ فرض کر لیجئے کہ ایک شخص جو ہے وہ رات کو دیر تک بیدار رہا، کسی وجہ سے بھی، کوئی پروگرام تھا، فنکشن تھا، ماتمداری تھی وغیرہ وغیرہ۔ آخری کھانا جو اس نے کھایا وہ تقریباً صبح کی اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے کھایا، اور اس کے بعد اذان کا وقت آیا، نماز پڑھی، نماز پڑھ کے سو گیا، بہت تھکا ہوا تھا۔ اگلے دن بیدار ہوا تقریباً مغرب کی اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے، 1 گھنٹہ پہلے، سویا رہا پورا دن، بہت تھکا ہوا تھا، بہت تھکن تھی۔ اٹھنے کے بعد اسے جناب علی جو ہے وہ نماز پڑھی، اور جب تک کھانے کی تیاری کرتا مغرب کی اذان کا وقت آ گیا، لیکن اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ میں نے آج روزہ رکھا ہے۔ تو اصولاً اس نے فجر کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے روزہ باطل ہوتا ہو، لیکن صرف اس لیے کہ وہ فجر کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک بھوکا رہا اسے روزے کا ثواب نہیں مل جائے گا، اس لیے کہ روزہ رکھنا عبادت تھا، اگر نیت کے ساتھ ہوتا تو ثواب ملتا۔ بات واضح ہو رہی ہے نا گرامی؟ تو بس ایک ہی بات نیت کے حوالے سے مزید کچھ باتیں میں عرض کروں گا، لیکن ایک بات مجھے آج عرض کر دینی، کچھ باتیں 2-3 عرض کروں گا مزید نیت کے حوالے سے، تاکہ وہ ایک بات اچھی طرح کانسیپٹ کلیئر ہو جائے، اس لیے کہ 3 روزہ جو مجالس ہیں ان میں اس مسئلے کو لے لینا زیادہ مناسب ہے۔ اور وہ یہ کہ نیت بہرحال ان تمام باتوں کے بعد دل کے ارادے کا نام ہے، یعنی دل میں ارادہ ہے وہی نیت ہے۔ ہمارے علماء نے بطور خاص اس بات کو لکھا ہے
کہ نہ نیت کے الفاظ زبان سے دہرانا ضروری ہیں، نہ نیت کے الفاظ دل میں دہرانا ضروری ہیں۔ کئی مقامات پر ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک نیت کے الفاظ کو زبان سے نہ دہرایا جائے نیت ہی نہیں بنتی، یعنی جب تک ہم زبان سے نہ کہہ لیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں فجر کی 2 رکعت واجب قربتیں اللہ، اس وقت تک ہم سمجھتے ہیں نیت نہیں ہوئی۔ جب تک ہم زبان سے نہ کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں ظہر کی 4 رکعت واجب قربتیں اللہ، ہم سمجھتے ہیں کہ نیت نہیں ہوئی۔ حالانکہ نیت کے لیے زبان سے الفاظ کو دہرانا یا دل میں الفاظ کو دہرانا ضروری نہیں ہے۔ میں ایک مثال دے کے بات کر رہا ہوں عزیزان کے ساتھ۔ الحمدللہ خدا کا شکر ہے کہ ہم سب کا عقیدہ ہے اور صحیح عقیدہ کہ میں یہاں پر ذکر اہل بیت کر رہا ہوں، آپ یہاں پر ذکر اہل بیت کے لیے جمع ہوئے ہیں، یہ ایک عبادت ہے، اور وہ عبادت ہے کہ جس عبادت پر جس طرح ہم نماز پڑھ کر ثواب کے حقدار قرار پاتے ہیں، روزہ رکھ کر ثواب کے حقدار قرار پاتے ہیں، اس عبادت میں شریک ہو کر بھی ثواب کے حقدار ہیں۔ اور وہ والا فلسفہ اپنی جگہ صحیح ہے کہ کوئی بھی عبادت بغیر نیت کی عبادت نہیں بن سکتی۔ تو اب میں سوال کروں کہ ہم میں سے کتنے ایسے تھے جنہوں نے امام بارگاہ کے دروازے پہ کھڑے رہ کے نیت کی کہ میں امام بارگاہ میں داخل ہو رہا ہوں جناب سیدہ کی شہادت کے سلسلے میں مجلس سننے کے لیے قربت اللہ؟ کسی نے بھی نیت کی؟ کسی نے بھی نہیں کی۔ لیکن ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ یہاں پر آئے ہیں تو کیوں آئے ہیں۔ کسی سے بھی پوچھا جائے بھائی کیوں آئے ہو یہاں پر، تو یہی جواب دے گا کہ میں مجلس سننے کے لیے آیا ہوں، ذکر اہل بیت سننے کے لیے آیا ہوں، جناب سیدہ کی شہادت کی مجلس کے سلسلے میں شرکت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو یہی جو دل میں ارادہ ہے وہ کافی ہے، یہی نیت ہے۔ زبان سے نیت دہرانا ضروری نہیں ہے۔ اگر زبان سے نیت دہرانا ضروری ہوتا تو نہ میں ثواب کا حقدار تھا نہ آپ ثواب کے حقدار تھے۔ لیکن اگر نیت دل کے ارادے کا نام ہے تو میں بھی ثواب کا حقدار ہوں انشاءاللہ، اور ہم سب ثواب کے حقدار ہیں یہاں پر، اس لیے کہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ لہٰذا اب ایک مسئلہ یہاں پر حل ہو جانا چاہیے۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے رمضان کے مہینے میں یہ مسئلہ بڑا پیش آتا ہے، لوگ پریشان ہوتے ہیں مولانا ہم نے روزے کی نیت نہیں کی، سو گئے سحری کھانے کے بعد، یا سحری کھائی اور مثلا نماز کا وقت آ گیا، نماز پڑھ لی، پھر خیال ہے کہ نیت تو کی نہیں روزے رکھنے کی۔ تو یہ جو سوال پوچھا جا رہا ہے بیک گراؤنڈ میں ایک تصور ہے کہ ہم نے زبان سے نہیں کہا کہ میں رمضان کا دوسرا روزہ رکھ رہا ہوں واجب قربت اللہ، میں یہ کہنا بھول گیا۔ تو میں ایک سوال کرتا ہوں کہ اچھا مجھے ایک بات بتائیے، سحری کھائی تھی؟ کہنے لگے ہاں۔ میں نے کہا کیوں کھائی تھی؟ کہنے لگے روزہ رکھنے کے لیے۔ میں نے کہا وہی نیت تھی۔ یہ جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ بغیر نیت کا روزہ رکھے ہوئے ہیں، یہ آپ کا تصور ہی غلط ہے۔ وہی جو آپ سحری کھا رہے تھے، بلکہ فرض کریں سحری پر بھی آنکھ نہیں کھلی، وہی جو رات کو سوئے تھے یہ سوچ کر کے ہمیں اٹھنا ہے صبح روزہ رکھنے کے لیے، سحری کھانے کے لیے، تو چاہے فجر کی اذان ہونے کے بعد آنکھ کھلی لیکن سوتے وقت ارادہ تھا کہ مجھے صبح روزہ رکھنا ہے، وہی نیت ہے۔ نیت اس کے علاوہ کسی اور چیز کا نام نہیں ہے۔ تو نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ زبان سے الفاظ دہرانا یا دل میں الفاظ دہرانا ضروری نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، ظاہر سی بات ہے کہ یہ 3 روزہ مجالس جو یہاں پر ہو رہی ہیں، اس میں بنیادی طور پر جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے سلسلے میں ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اور حق یہ ہے، دل یہی چاہتا ہے، وجہ بھی یہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کی خدمت میں بھی پرسہ دیں، مولا کائنات کی خدمت میں بھی پرسہ پیش کریں، اور ان 2 بزرگوار ہستیوں کے بعد فاطمہ زہرا کے بچوں کو بھی پرسہ پیش کریں، ماں کا سایہ سر سے اٹھنے کا پرسہ۔ اور ہوتا بھی یہی ہے، مجلس عزا کا مطلب ہی یہی ہے کہ پرسہ داری کی جائے، غم کا بیان کیا جائے۔ لیکن ایک طریقہ ہے ہمارے ہاں، اور وہ بڑا مناسب طریقہ ہے کہ اس سے پہلے کے بعد ذکر مصائب تک آئے، اس سے پہلے کہ پرسہ داری کی بات کی جائے، اس سے پہلے کہ گریہ وزاری پر بات آئے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ جن کا غم منا رہے ہیں ان کو جانیں، جن پر گریہ کرنے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں ان کو پہچانیں۔ بے معنی کہ ہم کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے ہیں کہ جتنا بیوی کو پہچاننا تھا ہم نے پہچان لیا ہے۔ بے معنی کہ ہم کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ جتنا بیوی کی معرفت حاصل ہونی چاہیے تھی ہمیں حاصل ہو چکی ہے، اور اب مزید معرفت حاصل کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر ہمارے ذہنوں میں تصور ہے تو غلط تصور ہے،
اس لیے کہ ہستیاں وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے پیچھے انسان زندگی بھی گزار دے تب بھی جو ہے ان کی معرفت کما حق ہو حاصل نہیں کر سکتا، بس میں نہیں ہمارے۔ لہٰذا جب بھی کما حق ہو معرفت کی بات کی جاتی ہے تو میں اپنے اساتذہ سے سیکھا ہوا ایک جملہ عرض کیا کرتا ہوں کہ کما حق ہو معرفت اگر انسان کو حاصل ہو سکتی ہے تو ایک ہی جملے کے اندر سمٹی ہوئی وہ معرفت، اور وہ یہ کہ انسان اتنا معرفت حاصل کر لے کہ ان کی کما حق ہو معرفت نہیں ہو سکتی۔ یہ شاید کما حق ہو معرفت بن جائے، یعنی انسان اتنا سمجھ جائے کہ میں نہیں سمجھ سکتا، اتنا جان لے کہ میں نہیں جان سکتا، اتنی معرفت حاصل کر لے کہ ان کی مکمل معرفت میرے بس میں نہیں ہے، تو شاید یہ کہا جا سکے کہ ہاں کچھ حد تک ہم نے سمجھ لیا، ورنہ کہاں ہمارے بس میں سمجھنا۔ جس بی بی کا تذکرہ کرنا ہے اب ذرا غور کیجئے، سورہ کوثر جو میں نے سرنامہ کلام کے طور پر قرار دیا، چونکہ میرے سامنے نوجوان اور میرے سامنے نونہال بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میں چاہ رہا ہوں ان کے ذہنوں میں بات اچھی طرح بیٹھ جائے۔ ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں تو یہ بچے بھی بڑے ہو کر کہہ سکیں کہ ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں۔ کچھ باتیں ممکن ہے بزرگوں کے لیے تکراری ہوں کہ یہ باتیں ہم پہلے بھی سن چکے ہیں۔ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کیا مطلب ہے اس کا؟ اے حبیب ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا، میں ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، کوثر کے ورڈ کو ایز اٹ از لے کر آ رہا ہوں۔ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے حبیب ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا۔ سب سے پہلی بات اس اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کے اندر جو میری سمجھ میں آتی ہے وہ سمجھ میں آتی ہے کہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ پروردگار عالم بطور خاص، اگر لفظ شان رسالت کے منافی نہ ہو تو عرض کروں کہ گویا سنا رہا ہے اپنے حبیب کو، جتلا رہا ہے اپنے حبیب کو، we have done this for you، ہم نے تمہارے لیے کام کیا، ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا۔ حالانکہ پروردگار عالم نے اتنی عظیم عظیم نعمتیں اپنے حبیب کو عطا کی، کہیں پر جتلایا نہیں ہے، نہیں جتلایا۔ یعنی ایک عام انسان کے لیے، ایک عام انسان سے مراد ایک دنیا میں آئے ہوئے انسان کے لیے، پروردگار کی مخلوق کے لیے اگر کوئی عظیم ترین بلندی کا تصور ہے تو اس بلندی کا نام ہے معراج۔ کہ ایک انسان جو اس روئے زمین پر رہ رہا ہے، اس روئے زمین پر زندگی گزار رہا ہے، وہ بلندیوں کی ان منزلوں تک جائے کہ جہاں پر براق بھی، روح القدس بھی یہ کہہ کر رک جائیں کہ اگر میں مزید آگے بڑھا تو میرے بالوں پر جل جائیں گے۔ یعنی یہ ہمارے بس میں ہی نہیں کہ ہم سمجھ سکیں کہ یہ قاب قوسین کی حد کیا ہے، یہ دو کمانوں کا جو فاصلہ رہ گیا وہ کیا ہے، وہ کس فاصلے کی بات ہے، کہاں تک پہنچنے کی بات ہے، کن عظمتوں تک پیغمبر پہنچ کر آئیں۔ لیکن معراج جیسی بلندی بھی عطا کی تو پروردگار نے جتلایا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں آیت کیا ہے اس کے بارے میں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، بابرکت وہ ذات، اپنا قصیدہ پڑھا ہے، پیغمبر کو نہیں جتلایا۔ کتنی بلند وہ ذات ہے جس نے اپنے بندے کو رات و رات یہاں سے وہاں تک کی سیر کرا دی، جن نے اپنے پیغمبر کو اتنی عظیم نعمت دی، اتنا عظیم تحفہ دیا، جتلایا نہیں۔ میں چاہ رہا ہوں کہ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ میں لفظ کوثر کا جسٹیفیکیشن آ سکے۔ اے بدبخت انسان، اگر اس کا ترجمہ کرنا ہے اور صرف نہر کوثر کا ترجمہ کر کے آگے بڑھ جانا ہے تو ذرا سوچ تو صحیح کہ جو پروردگار معراج پر نہیں جتلا رہا وہ جنت میں ایک نہر، بہنے والی نہر کے بارے میں جتلائے گا کہ تم کو میں نے کوثر عطا کی، جو ان معنوی، باطنی، روحانی عظیم ترین بلندیوں پر اپنے حبیب کو نہیں جتلا رہا۔ وہ کیا ایک ایسی نعمت جو بہرحال مادیات کے اندر آتی ہے، بہتی ہوئی نہر کے بارے میں آتی ہے، اس پر خدا جتلائے گا کہ تم کو میں نے کوثر عطا کی، ریوارڈ مانگے گا۔ اچھا عجیب بات یہ ہے، آپ ذرا غور کیجئے کہ پروردگار عالم نے جناب پیغمبر اکرم کو معراج عطا کی، مانگا کچھ بھی نہیں سامنے سے، پرائز نہیں مانگی ہے، ریوارڈ نہیں مانگا ہے، میں نے تمہارے لیے کیا اب تم میرے لیے یہ کرو، لیکن سورہ کوثر کے اندر مانگا ہے خدا نے، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، حبیب ہم نے یہ کیا، اب تمہاری ذمہ داری خدا کی نماز پڑھو، اب تمہاری ذمہ داری بارگاہ الہی میں قربانی دو۔ What does it mean؟ کیوں خدا مانگ رہا ہے؟ اتنی بڑی نعمت ہے کہ خدا بغیر قیمت کے دینے کو تیار نہیں ہے۔ معراج سے زیادہ قیمتی چیز ہونی چاہیے کہ جہاں پر خدا قیمت ڈیمانڈ کر رہا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔
تو کہنا کہ صاحب نہر کوثر مراد ہے، ٹھیک ہے، کیا واقعی نہر کوثر ہو سکتی ہے اتنی اہم کہ پروردگار عالم جو ہے وہ کوثر دے کر خود مانگے کہ ٹھیک ہے مجھے تم نماز پڑھو، قربانی کر کے دکھاؤ؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انسان نہیں سمجھ پا رہا، قرآن کے اس مزاج کو نہیں دیکھ پا رہا. لیکن ہمارے ائمہ نے باقاعدہ فرمایا کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، بعض اوقات یہ کہ قرآن کی کچھ آیتیں مزید آیتوں کی وضاحت کر دیتی ہیں. خود قرآن جو ہے بعض اوقات قرآن کو سمجھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے. سورہ کوثر میں جو انسان صرف کوثر کے لفظ کو دیکھ کر بیٹھ گیا اور ترجمہ کرنا چاہتا ہے اور طے کرنا چاہتا ہے نہیں سمجھ پائے گا. میں کہتا ہوں اور کچھ نہیں، صرف سورہ کوثر کو مکمل پڑھ لے، سورہ کوثر میں سے کوثر کے معنی سمجھ میں آ جائیں گے. اس لیے کہ قرآن نے 2 لفظ استعمال کیے، ان شانہ کا هو الابتر، ابتر سمجھ لو، کوثر کو سمجھ میں آ جائے گا. ان شانہ کا هو الابتر، اے حبیب جو تمہیں سنا رہا تھا، تمہاری شان میں گستاخی کر رہا تھا، جو تمہارے بارے میں بد تہذیبی کے الفاظ استعمال کر رہا تھا، ابتر وہی رہے گا. یعنی کچھ لوگ تجھے پیغمبر کو ابتر کہہ رہے تھے، کچھ لوگ تجھے پیغمبر کی شان میں گستاخی کر رہے تھے. اب ذرا غور کیجئے کہ جناب سیدہ جب پیغمبر اکرم نے ہجرت کی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف، تو جناب سیدہ کی عمر مبارک 8 سال کی ہیں، اور یقیناً جناب سیدہ کی ولادت کا واقعہ جو پیش آیا ہے وہ پیغمبر اکرم کے مبعوث برسالت ہونے کے بعد پیش آیا ہے. ورنہ اس سے پہلے تو پیغمبر اتنا دل عزیز، ہر دل عزیز شخصیت تھے کہ کوئی پیغمبر کے بارے میں گستاخی کرنے کی، زبان درازی کرنے کی ہمت ہی نہیں کرتا تھا. اتنا پیار کرتے تھے، سب صادق اور امین کہتے تھے. لیکن جب پیغمبر اکرم کی عمر مبارک 40 سال کی ہو گئی اور آپ نے جو ہے وہ توحید کا پیغام دینا شروع کیا اور شرک کے پرچم کو سرنگوں کرنے کا تہیہ کر لیا، تو اب ہر طرح کی دشمنیاں نکلنا شروع ہوئیں. جہاں پر کوئی عیب نہیں نکلتا وہاں عیب نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اور یہ مشرکین مکہ جو ڈھونڈ کر عیب لائے تھے، یہ لے کر آئے تھے کہ تمہارا سب سے بڑا پرابلم یہ کہ تمہاری کوئی اولاد نہیں ہے. اے محمد تم جتنی باتیں بھی کر لو، فائنلی ہوگا یہی کہ تمہارا پیغام تمہارے ساتھ چلا جائے گا اس دنیا سے. تم چلے جاؤ گے تو پھر تمہارا پیغام مزید بتانے والا، سنانے والا، سنبھالنے والا، حفاظت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا. اس کے لیے لفظ ابتر استعمال کرتے تھے لوگ پیغمبر کے بارے میں. تو اب ذرا غور کیجئے کہ لفظ ابتر کا استعمال ایسا نہیں ہے کہ ہر بے اولاد کو ابتر کہہ دیا جائے، اتنا آسان نہیں کہنا. تھوڑا سا ہم سچویشن انالائز کریں. پیغمبر اکرم کی عمر مبارک 40 سال سے تجاوز کر چکی ہے. پیغمبر کی شادی ہوئی ہے 25 سال کی عمر میں. 25 سال کی عمر میں جس انسان کی شادی ہوئی ہو اور 42 سال کی 40 سال کی عمر تک اولاد نہ ہوئی ہو، اس کا مطلب 15 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے. بہت طویل عرصہ جو گزر چکا ہے، اور اب مزید اولاد ہونے کی چانسز نہیں ہیں. تو ایسے میں مشرکین مکہ کو گویا ایک حق مل رہا ہے کہنے کا کہ ٹھیک ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ تمہارے اولاد نہیں ہے کوئی بھی. اور اب پروردگار کہہ رہا ہے کہ میں نے تم کو کوثر عطا کی. یہ کوثر عطا کی ابتر کا عنوان ہٹانے کے لیے. تو ابتر کا عنوان جس وجہ سے لگ رہا ہے، ابتر کا لفظ جس وجہ سے استعمال کیا جا رہا ہے، کوثر کچھ بھی ہو، کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جو ابتر کے عنوان کو ہٹانے والی ہو. غور فرمانے جان گرامی. اور وہ چیز اولاد کسی کو کچھ نہیں ہو سکتی. اور یا ثابت کیجئے کہ پیغمبر کی کوئی اور اولاد بھی ہے جس سے پیغمبر کی نسل چلی، یا مانیے کہ کوثر فاطمہ زہرا کی ہستی کے علاوہ کوئی ہستی نہیں ہو سکتی. ایک صلوات پڑھ دیجئے گا محمد و آل محمد. یعنی میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس بی بی کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، جس بی بی کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، جس بی بی کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اب ذرا غور کیجئے کہ یہ وہ بی بی ہے کہ اگر پیغمبر کی ذات کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہے، تو رحمت للعالمین کے لیے اگر کوئی چیز رحمت بن کر آئی تو وہ فاطمہ بن کر آئی. اس بی بی کی ہم بات کر رہے ہیں. اچھا، اس بی بی نے جو زندگی گزاری، شاید مصلحت پروردگار یہی تھی کہ بی بی اس دنیا میں انتہائی کم وقت گزار کی گئیں، انتہائی کم وقت گزار کی گئیں. زیادہ سے زیادہ جو عمر مبارک لکھی گئی وہ 22 سال لکھی گئی ہے، ورنہ 18 سال 19 سال 17 سال کی بات ہوتا روایتیں دیکھی میں نے.
18 سال کی عمر میں بیوی اس دنیا سے رخصت بھی ہو گئی، اور ان 18 سالوں کے اندر بڑے سارے میسیجز ہیں بیوی کی زندگی سے جو ہمیں لینے چاہیے، سیکھنے چاہیے۔ اگر ہم واقعاً بارگاہ الہی میں ہم یہ کلیم کرتے ہیں کہ پروردگار ہمارا ایفیلیشن ہے سیدہ کے گھرانے سے، پیغمبر کے گھرانے سے، اہل بیت اطہار سے، تو یہ ایفیلیشن زبانی نہیں ہونا چاہیے۔ بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے میسیجز ہمیں مل رہے ہیں، کم از کم ایک میسیج ہمیں مل رہا ہے کہ بی بی جب 18 سال کی عمر میں دنیا سے گئی ہیں تو 4 بچوں کی ماں آلریڈی بن چکی ہیں۔ زینب و ام کلثوم گھر کے اندر موجود ہیں، حسن حسین گھر کے اندر موجود ہیں۔ ایک بہت ڈیٹیل ٹاپک ہے، میں جس میں نہیں جانا چاہتا، صرف ایک جملہ کہہ کے بات کو آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں کہ پیغمبر اکرم اپنی بیٹی کو 18 سال کی عمر میں 4 بچوں کی ماں دیکھنا چاہتے ہیں، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم 18 سال کی لڑکی کو ماں تو دور کی بات ہے، شادی کے قابل بھی نہیں سمجھتے، کہتے ہیں تو بچی ہے ابھی۔ اس کے بعد بھی ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم پیغمبر اکرم کے طریقہ کار سے، ان کی سنت سے، ان کے راہ اور روش کو اپنا کر بیٹھے۔ کہاں اپنا کر بیٹھے؟ اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ اخلاقی فساد میں مبتلا نہ ہو۔ اس کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جرائم کی شرح نہ بڑھے، فساد کی شرح نہ بڑھے۔ آخر کیسے ہوگا اگر ہم اس طریقے کو چھوڑ دیں گے جو پیغمبر کا بتایا ہوا طریقہ ہے ہمارے پاس؟ لیکن آج میں جس موضوع پر بات کرنا چاہ رہا ہوں، چونکہ میں نے جو آخری تقریر آپ عزیزان کے سامنے کی تھی اس میں تربیت اولاد کے موضوع کو بطور خاص میں نے ٹاپک بنایا تھا، تو میں آج کی حد تک کچھ باتیں چاہ رہا ہوں کہ بی بی کی زندگی کو اس انداز سے آپ کے سامنے پیش کروں کہ جس میں اس بی بی نے ماں بن کر زندگی گزاری، اور ماں بن کر اپنے بچوں کے ساتھ کیا وقت گزارا ہے۔ خود بخود بی بی کی بات بھی آ جائے گی، خود بخود تربیت اولاد کی بات بھی آ جائے گی۔ ایک اہم ترین بات جو مجھے بی بی کی زندگی میں نظر آئی، حالانکہ میں پھر عرض کر دوں کہ ہمارے پاس بہت زیادہ وقت نہیں ہے کہ ہم سمجھ سکیں جناب سیدہ کی زندگی کو ماں ہونے کی حیثیت سے۔ ہمارے پاس سے وقت بین مانا کہ بی بی نے بہت کم وقت گزارا ماں ہونے کی حیثیت سے۔ ابھی بچوں کی عمریں 4 سال 5 سال کی تھیں اور بی بی دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں۔ بہت ڈیٹیلڈ واقعات ہمارے سامنے نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود میں 1-2-3 واقعات میں جو میرے ذہن میں ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں جلدی تھوڑا سا اس کو انالائز کرتے ہوئے۔ میری ایک عادت ہے، میں اسٹوری کو صرف اسٹوری بنا کر بیان نہیں کر سکتا ہوں، میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں جب بھی کوئی چھوٹے سے چھوٹا واقعہ پہ ڈسکس ہو تو اس تھیم کو سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ جس تھیم کے تحت یہ واقعہ پیش آ رہا ہے اس کو تھوڑا سا انالائز کیا جائے، تجزیہ کر کے اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کی جائے۔ کیا ہے جو چل رہا ہے پیچھے، اس کے پردے کے پیچھے کیا ہو رہا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں ایک چھوٹا سا واقعہ، کتنی برکتیں ہیں، کتنی فضیلتیں اس واقعے کے اندر اپنے مقام پر، کہ جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ مولا امیر المومنین گھر میں تشریف لاتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیجیے گا محمد وعلی محمد۔ آخر بی بی سے کہتے ہیں کہ بی بی آج آپ کے بابا نے خطبے میں یہ پڑھا۔ جیسے ہی مولا کائنات نے فرمایا کہ آج آپ کے بابا نے یہ پڑھا خطبے میں، آج یہ باتیں بیان کی، بی بی سیدہ نے آگے سے بڑھ کر پورا خطبہ سنا دیا کہ اے ابو الحسن، اے امیر المومنین، آج میرے بابا نے یہ بھی بیان کیا، آج میرے بابا نے یہ بات بھی کی، آج میرے بابا نے یہ بات بھی کی۔ مولا کائنات سوال کرتے ہیں کہ بی بی آپ کو کیسے پتہ چلا؟ آپ تو خطبے میں شریک نہیں تھی۔ تو جناب سیدہ فرماتی ہیں کہ یا علی، میرا بیٹا حسن جب آتا ہے تو مجھے ساری باتیں سناتے، میں پوچھتی ہوں اور میرے حسن نے مجھے سب کچھ بتا دیا۔ حسن سب سے بڑے بیٹے اور ان کی عمر مبارک کچھ زیادہ ہے، یعنی سب سے بڑے فرزند ہیں، لہٰذا ان کی عمر مبارک بھی زیادہ ہے، 5-6 سال سے زیادہ تجاوز کر چکی۔ امام علی کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں بھی سنوں کہ میرا بیٹا کس طرح سے بات کرتا، کس طرح پوری اتنا خوبصورت طریقے سے بیان کر رہا ہے کہ جناب سیدہ ساری کی ساری بات وہی کر رہی ہیں۔ دیکھیں فی الحال میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو ہم ایک فیملی اسٹرکچر کے طور پر سمجھنے کی کوشش کریں، ورنہ اس واقعے میں جتنے بھی کردار ہیں سب کے سب معصوم ہیں۔ پیغمبر معصوم ہے، مولا کائنات معصوم ہے، جناب سیدہ معصوم ہے، امام حسن معصوم ہے۔ یہ پورا عصمتوں کی جو ہے وہ داستان ہے، لیکن ہم ایک تربیت کے نقطہ نگاہ سے سمجھنے کی کوشش کریں تو بات سمجھ میں آئے گی۔
ورنہ مولا کا سوال کرنا شاید بے معنی لگے کہ بھئی آپ کو کس نے بتایا، جانتے نہیں کہ مولا کس نے بتایا. کہ جناب سیدہ نہیں جان سکتی کہ کیا بتایا میرے بابا نے، لیکن ایک واقعے کے تحت سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. مولا کائنات کے دل میں شوق پیدا ہوتا ہے، میں دیکھوں میرا بچہ کس طرح سے جو ہے وہ بات کو بیان کرتا ہے. ایک دن خطبہ ختم ہونے کے بعد مولا حسن مجتبیٰ سے پہلے مولا کائنات گھر میں پہنچ جاتے ہیں، چھوٹے ہیں. یہ واقعہ وہ جو تقریباً تمام تاریخوں نے لکھا ہے. کسی نے جناب سیدہ کے حالات میں لکھا ہے، کسی نے امام حسن کے حالات میں لکھا ہے وغیرہ، زیادہ تر امام حسن کے حالات میں لکھا گیا. اب جیسے ہی مولا حسن مجتبیٰ گھر میں تشریف لاتے ہیں، ماں پوچھتی بیٹا بتاؤ بابا نے کیا کیا پڑھا، نانا نے کیا کیا پڑھا، اور امام حسن مجتبیٰ جو ہے بات کو بیان کرنا شروع کرتے ہیں. لیکن جیسی بات کو بیان کرنا شروع کی، 2-3 جملوں کے اندر ہی امام حسن نے محسوس کر لیا کہ میری زبان ہچکچا رہی ہے، میری زبان میں لکنت آ رہی ہے، لڑکھڑاہٹ ہے زبان کے اندر، اور اتنا روانی سے میں بات کو بیان نہیں کر پا رہا ہوں کہ جتنا روانی سے میں عام طور پر بات کو بیان کیا کرتا ہوں. اب دیکھیے یہاں پر عصمت آتی ہے، وہ ادب آتا ہے، وہ احترام آتا ہے. بچپنا ہے، زبان میں لڑکھڑاہٹ ہے، لکنت ہے، لیکن یہ عصمت ہے جو بتلا رہی ہے کہ آخر اس کا ریزن کیا ہے. ایک عام 5 سال کا بچہ، ایک عام 6 سال کا بچہ اس بات کو نہیں سمجھ سکتا کہ میری زبان میں لکنت آ رہی ہے تو کیوں آ رہی ہے، آج میری زبان میں لڑکھڑاہٹ آ رہی ہے تو کیوں آ رہی ہے. لیکن یہ بچہ ہے جو سمجھ سکتا ہے، اس لیے کہ بچہ نہیں ہے. اب وہ کچھ دیر کے لیے گویا امام حسن نے بچپنے کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، کہتے ہیں یا اماں قد لخلخ لسانی کأن سیدی یرانی. اماں میری زبان میں لکنت آ رہی ہے، لڑکھڑاہٹ آ رہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ راز ایک ہی ہو سکتا ہے، اور وہ راز یہ ہے کہ کہیں سے میرا سید و سردار چھپ کے مجھے دیکھ رہا. کأن سیدی یرانی. والا امیر فرد مسئلہ سے باہر آتے ہیں، بیٹے کو سینے سے لگا دیں، واقعہ مکمل ہو گیا. سوال یہ ہے کہ جناب سیدہ کو کیا ضرورت ہے امام حسن سے پوچھنے کی کہ تم نے بتاؤ نانا نے کیا بتایا. دیکھیے تربیت کا کتنا زبردست پہلو ہے اس کے اندر. آج جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، ہمارے پاس اپنے بچوں کو دینے کے لیے سب کچھ ہے. میں نے تربیت اولاد کے ٹاپک میں بھی یہ بات سب سے زیادہ اس پر میں نے جو ہے وہ اصرار کیا تھا، سب سے زیادہ ایمفیسس میرا اسی بات پر تھا کہ خدا را اگر اپنے بچوں کو صحیح راستے پر رکھنا ہے، اگر اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنی ہے، اگر اپنے بچوں کو صحیح پروان چڑھانا ہے، تو کمیونیکیشن گیپ کو درمیان سے ختم کیجیے. ماں اور باپ کے درمیان جو فاصلے آ رہے ہیں ان فاصلوں کو ختم کیجیے. فاصلے کہاں سے آ رہے ہیں؟ کمیونیکیشن کے فاصلے، بات چیت کے فاصلے. آج باپ ماں اپنی اولاد کو سب کچھ دینے اپنا وقت کے علاوہ، اس کو ختم کیجیے. آپ کا بچہ دنیاوی آسائشوں، آرام، سہولتوں سے زیادہ آپ کے پیار کا محتاج ہے، آپ کی بات چیت کرنے کا محتاج ہے. اس وقت زیادہ ضرورت اس کی ہے، اس کو وہ دے دیجیے. جناب میں سیدھا بتا دیں دیکھو میرا عمل یہ ہے، میرا بیٹا معصوم ہے، لہذا اس بات کا امکان ہی نہیں کہ بچہ گھر سے باہر جائے گا تو بگڑ کر آئے گا، کوئی غلط چیز سیکھ کر آ جائے گا، کوئی غلط بات سن کر آ جائے گا. میرا بچہ معصوم ہے. جس کے پاس سیکھنے کے لیے جا رہا ہے وہ بھی معصوم ہے. کہ چلو میرا بچہ معصوم نہیں، لیکن فرض کرنے کوئی ہے جو غلط بات بتا دے گا. وہاں سکھانے والا پیغمبر ہے، یہاں بھیجنے والی ماں معصوم ہے، وہاں سیکھنے والا بچہ معصوم ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اگر حسن گھر سے باہر گئے ہیں، پلٹ کر واپس آئیں گے، ماں پوچھے گی بتاؤ آج کیا ہوا. آج بعض اوقات، اکثر اوقات جو میرے پاس فیڈ بیکس آتے ہیں، مائیں کیا کرتی ہیں، اور کچھ نہیں، ٹیلی ویژن کھولا، کارٹون نیٹ ورک لگا دیا، بچے تم یہ دیکھو، تم اس کے ساتھ باتیں کرتے رہو، میرے پاس تمہارے ساتھ بات کرنے کے لیے وقت نہیں ہے. جناب اسی لیے بتانا چاہ رہی کہ اے مجھے ماننے والی ماں، میں فاطمہ ہو کر اپنی اولاد کی تربیت اس طرح سے کر رہی ہوں کہ 1-1 منٹ کا حساب لیتی ہوں کہ میرا بچہ باہر سے آیا تو کہاں سے ہو کر آیا. حالانکہ مجھے 100% یقین ہے کوئی ضرورت نہیں کرنے کی، لیکن میں نہیں کروں گی تو تم کچھ بھی نہیں کرو گے. میں فاطمہ ہو کر اس بات کو ضروری سمجھتی ہوں، حسن جیسے بیٹے کے لیے ضروری سمجھتی ہوں.
میں پھر عرض کر دوں، خدا نہ خواستہ میں بات کو سمجھاتے سمجھاتے کہیں ایسا نہ ہو اہل بیت کی شان میں گستاخی کر بیٹھوں، یہ بڑے حساس معاملات ہیں. میں نے واقعی وہاں پر گنجائش نہیں کسی غلطی کی، امکان نہیں ہے غلطی کا. وہ سارا عصمتوں کا دروازہ ہے، وہ سارا عصمتوں کا گھرانہ ہے، معصوم گھرانے. لیکن ہم کو بتانا ہے، ہم کو سکھانا ہے کہ دیکھو یہ طریقہ کار ہے اولاد کی تربیت کا. اس انداز سے اولاد کو پروان چڑھایا جاتا ہے، اس انداز سے اولاد کے ساتھ وقت گزارا جاتا ہے، اس انداز سے اولاد کو وقت دیا جاتا ہے. تو پھر خود بخود حالات اور ہوتے ہیں. آج بھی آپ دیکھیے جن گھرانوں میں بچوں کو باقاعدہ اس حوالے سے وقت دیا جاتا ہے، بچوں کو یہ احساس ہے کہ ہم سے پوچھا جائے گا کیا سنا، کیا سیکھا، کیا بات ہوئی. آج اب مثال کے طور پر دیکھ رہے ہیں وہ بچے باہر کھیل رہے ہیں. میں ایک بہت سمپل بات کر رہا ہوں، ان بچوں کو پتہ ہے کہ گھر جا کر ہم سے کچھ نہیں پوچھا جانے والا. اگر ان بچوں کو پتہ چل جائے کہ گھر پر جا کر ہم سے پوچھا جائے گا کہ کیا سن گیا ہے مولانا سے، بچہ کی طرح کے بیٹھے گا ہی بیٹھے گا. 2 منٹ کی بات ہی پوچھی جائے گی، اس بچے نے بیٹھنا ہے، اگر سننا ہے، اور جب سنے گا خود بخود ان برکتوں کو حاصل کرے گا جو ان فضاؤں میں آیا کرتی ہیں. خود بخود ان برکتوں کو سیکھے گا، خود بخود ان برکتوں سے فیض یاب ہوگا. عزیزان گرامی، یہ ہے وہ بیوی جو اس انداز سے اپنے بچوں کے لیے مہربان ہے. ورنہ اس بیوی کی مہربانیاں عجیب ہے. میں کیا عرض کروں، عجیب ہے اس بیوی کی رحمتیں، عجیب ہے اس بیوی کی مہربانیاں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ سیدہ صرف اپنے بچوں کے لیے مہربان ہے، پوری امت کے لیے جو کمال بیوی نے دکھایا واقعا عجیب ہے. یعنی اس بیوی کی عظمت کو میں کیسے بیان کروں کہ جو بیوی اپنے بابا سے کہتی بابا میری شادی ہو رہی، دنیا کی ہر لڑکی جہیز مانگتی ہے، مجھے جہیز میں مال دنیا نہیں چاہیے، میں نہیں چاہتی مال دنیا کو جہیز کے طور پر، میں آپ سے جہیز میں ایک اور چیز مانگنا چاہتی ہوں. میں شادی کر کے جا رہی ہوں اپنے شوہر کے گھر، کب بیٹا کیا چاہیے بتاؤ کیا چاہیے. کب اب میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے جہیز میں یہ تحفہ عنایت کریں کہ آپ کی امت کی شفاعت مجھے جہیز میں مل جائے. اس بیوی کو یہ احساس ہے کہ بابا ہوں گے ایسے ماننے والے جو شفاعت کے محتاج ہوں گے. بچوں کی تربیت اپنے مقام پر، ورنہ جتنا پیار بیوی نے اپنے ماننے والوں سے کیا ہے وہ عجیب ہے، اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. جنہیں میں نے روایتوں میں سنا ہے، علماء سے سنا ہے، قیامت کا میدان ہوگا، ہر انسان کے پیشانی پر ایک ٹائٹل اس کو دیا گیا ہوگا، ہاذا کافر، یہ کافر ہے، ہاذا مومن، یہ مومن ہے. جو کافر ہے اس کا معاملہ طے ہے، جو مومن ہے اس کا معاملہ بھی طے ہے. کچھ ہم جیسے ہوں گے جن کے چہروں پہ لکھا ہوگا ہاذا محبن، یہ اہل بیت سے محبت کرنے والا ہے. نہ ایمان کی اس کیٹیگری پر ہے کہ اس کو لکھ دیا جائے مومن ہے یہ، نہ اس نے زندگی میں کفر اختیار کیا کہ اس کو نعوذ باللہ کافر لکھ دیا جائے. یہ وہ ہے جو بیوی کی شفاعت سے جائیں گے جنت میں. میں نے سنا ہے روایتوں میں، علماء سے سنا ہے، بیوی رک جائے گی، پروردگارہ جب تک میرے حسین پر ایک بھی رونے والا جنت میں نہیں گیا میں نہیں جانے والی جنت میں. محشر جس کے انتظار میں رک جائے گی. تو جو اپنے بچوں سے اس طرح پیار کرنے والی ہو، جو اپنے چاہنے والوں سے اس طرح محبت کرنے والی ہو، آپ نے کبھی سوچا اس بیوی کا پیار اپنے بابا سے کیسے ہوگا؟ رحمت للعالمین بابا. یعنی مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے، جناب سیدہ کا اور پیغمبر اکرم کا جو رشتہ ہے، میں دنیاوی رشتے کی بات کر رہا ہوں، ان عصمتوں کے رشتے کی فی الحال بات نہیں کر رہا ہوں. وہ رشتہ بھی صرف باپ اور بیٹی کا رشتہ نہیں ہے، اس لیے کہ خدیجہ وہ ماں ہے جو بہت جلدی اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہے. پیغمبر نے فاطمہ کو باپ بن کر بھی پالا ہے، ماں بن کر بھی پالا ہے. یہ بڑا عجیب رشتہ. اور یہ بابا اس کے رخصت ہونے کے ایام کے بعد سے لے کر بیوی نے جو وقت گزارا بڑا تکلیف دہ گزارا. اس بیوی نے کہا کہ بابا
تم چلے گئے اس دنیا سے، میں اکیلی ہو گئی۔ عجیب عجیب مرثیہ پڑھا بی بی نے اپنے بابا کے، ایک طرف بی بی کے مصائب ہیں، ایک طرف پیغمبر کے مصائب ہیں، میں نہیں سمجھ سکتا اس کو کہاں جا کے بیان کروں، لیکن بابا کی قبر پہ آئیں، آ کر کہنے لگی بابا ماذا علی من شم تربت احمدی اللہ یشم مد الزمان غوالیہ۔ کیا فرق پڑتا ہے بابا اگر کوئی شخص ایک مرتبہ تمہاری قبر کی خوشبو کو سونگھ لے تو پھر زندگی بھر اسے کوئی خوشبو سونگنے کی ضرورت نہ پڑے؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ کافی خوشبو زندگی بھر کے لیے۔ تمہاری قبر کی کتنی میٹھی خوشبو ہے، کتنی پیاری خوشبو ہے۔ اور یہ بات کرنے کے بعد ایک عجیب جملہ کہا بابا، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرمدا۔ بابا تم مجھے چھوڑ کر چلے گئے، بابا تمہارے جانے کے بعد سیدہ پر اتنی مصیبتیں پڑیں، بابا اگر یہ مصیبتیں روز روشن پر پڑی ہوتی تو یہ دل سیاہ راتوں میں بدل جاتا۔ بی بی ایسا کیا ہو گیا؟ مجھے نہیں معلوم بی بی کیا جواب دیں گی اگر میں پوچھوں کہ بی بی ایسے کون سے مصائب تھے کہ جن مصائب کا آپ تذکرہ کر کے اور یاد کر کے بابا سے کہہ رہے کہ بابا ایسی مصیبتیں مجھ پر پڑی ہیں کہ یہ سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ لیکن شاید بی بی جواب میں ایک بات کہے، اے سننے والے، اے پوچھنے والے، اے پڑھنے والے، تجھے معلوم ہے جب میرے بابا ابھی اس دنیا سے رخصت نہیں ہوئے تھے، بابا کا سر میری گود میں تھا تو کیا ہوا تھا؟ میرے گھر کے دروازے پہ دق الباب ہوا، آنے والے نے دروازہ کھٹکھٹایا، سیدہ فرماتی ہے کہ آنے والے میرا بابا اس وقت بیمار ہے، نقاہت کے عالم میں، واپس چلا گیا۔ جب 2-3 مرتبہ دق الباب ہوا، یہ بی بی اتنا نفیس مزاج کی مالک تھی، عجیب بات ہے، اتنے نفیس مزاج کی مالک تھی کہ صرف دق الباب پر جس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہوں۔ پیغمبر کے چہرے پر آنسو گرے، پیغمبر نے آنکھیں کھولی، بیٹا کیا بات ہے؟ کہا پاپا کوئی عجیب آنے والا ہے، میں منع کر رہی ہوں، اصرار کر رہا ہے بار بار آنے پر۔ پیغمبر نے اسی عالم میں فرمایا سیدہ یہ تیرے گھر کی عظمت ہے، تیرے دروازے کی عظمت ہے، یہ وہ آنے والا ہے جو کسی کے دروازے پر رکا نہیں کرتا۔ یہ اتنی معصوم بی بی، اتنے نفیس مزاج کی بی بی جو دروازے دق الباب کرنے پر رو پڑی ہو، کیا اس بی بی کا یہ کہنے کا حق نہیں ہے اس وقت اپنے بابا سے کہنے کا کہ بابا مجھ پر ایسی مصیبتیں پڑی جو روز روشن پر پڑتے تو سیاہ راتوں میں بدل جاتے؟ کون سی مصیبت؟ اگر اس بی بی کو دروازے اور دیوار کے درمیان اس طرح سے بھی اجرکم اللہ، ایک جملہ میں کہوں اور بس آپ نے گریہ کیا مجلس تمام، ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیں ہم لوگ سب عقیدہ رکھتے ہیں جب بھی کوئی مشکل آتی ہے، مشکل کشا یاد آتا ہے، زبان پر بے اختیار علی کا نام آتا ہے، یا علی مشکل کشا کہہ کر اپنی مشکلوں کا حل تلاش کرتے ہیں۔ میں صرف ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں، جب بی بی دروازے اور دیوار کے درمیان پس رہی تھی، مشکل کشا گھر میں موجود تھا، بی بی تمہیں تو علی کو پکارنا چاہیے تھا، فضا کو کیوں پکارا؟ بی بی جواب دے کہ پوچھنے والے مشکل کشا گھر میں موجود تھا، لیکن مشکل ایسی تھی میں کسی عورت کے سوا کسی کو نہ پکار سکتی تھی، میرا محسن شہید ہو رہا تھا، میں علی کو بلاتی تو کیسے؟ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا قال محمد ایب القلب القلب۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، ہمارے اس خلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ محمد والے محمد کے غم کے سوا کوئی غم ہماری زندگی میں شامل نہ فرما۔ معبود محمد والے محمد کا واسطہ ہمارے آنسوؤں کو رومال حضرت سیدہ میں جگہ عنایت فرما۔ پالنے والے بی بی کے سچے ماننے والوں میں، سچے چاہنے والوں میں ہم سب کا نام شامل فرما۔ مومنین مومنات جو حاجتیں، دعائیں، تمنائیں لے کر اس عزا خانے میں حاضر ہوئے، پروردگار ان کی تمام دعاؤں کو، حاجتوں کو، تمناؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جو حج و زیارات کے متمنی ہیں، جنت البقیع میں جا کر بی بی کے روضے کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، اس ٹوٹی ہوئی اور اجڑی ہوئی قبر کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، پروردگار تمام زیارتوں سے ان سب کو مشرف فرما۔ پالنے والے محمد والے محمد کا واسطہ جو مومنین مومنات جہاں کہیں بھی بیمار ہیں، بیمار کربلا کے صدقے میں صحت کلی عنایت فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔
بے اولادوں کو اولاد صالحہ عنایت فرما، بے روزگاروں اور کم روزگاروں کے رزق حلال و طیب میں کثرت و برکت و وسعت عنایت فرما۔ معبود ہم سب کی گناہگار آنکھوں کو زمانے کے امام کے دیدار سے منور فرما، ان کے قلب مقدس کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما، ان کے سچے شیعوں میں، سچے ماننے والوں میں، سچے محبت کرنے والوں میں ہم سب کا نام شامل فرما۔ پالنے والے اپنا کردار، اپنے بچوں کی تربیت، اپنے گھرانوں کا ماحول ائمہ اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق، فاطمہ زہرا کے گھرانے کے انداز کے مطابق بنانے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما، اور اپنے آخری حجت امام اسرا والزمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ پاک ہو گیا۔ لیکن وہ افراد جو جانتے ہیں کہ غسل کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ پانی میں غوطہ لگایا جائے، جسے غسل ارتماسی کہتے ہیں، تو جب میں پانی میں گرا تو میرا بدن پاک ہو گیا لیکن میرا غسل نہیں ہوا۔ حالانکہ پانی میں گرتے وقت نہ میری نیت تھی بدن کو پاک کرنے کی، نہ میری نیت تھی غسل کرنے کی، لیکن بدن کو پاک کرنا عبادت نہیں تھا، لہٰذا بغیر نیت کے بھی ہو گیا۔ غسل کرنا عبادت تھا، اگر میں نے نیت سے چھلانگ لگائی ہوتی تو ایک لمحے میں غسل ہو گیا ہوتا، میں 10 منٹ بھی پانی میں ہاتھ پیر مارتا رہا، لیکن چونکہ نیت غسل کرنے کی نہیں تھی لہٰذا 10 منٹ کے بعد بھی بغیر غسل کے ہی باہر آیا۔ یہ ہے فرق عبادت کا اور غیر عبادت کا۔ تو جو چیز عبادت نہیں وہ بغیر نیت کے ہو جاتی ہے، مسئلہ نہیں، لیکن جو عبادت ہے اس کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے۔ ایک اور مثال دوں تاکہ مزید بات واضح ہو جائے۔ روزہ رکھنا عبادت ہے۔ فرض کر لیجئے کہ ایک شخص جو ہے وہ رات کو دیر تک بیدار رہا، کسی وجہ سے بھی، کوئی پروگرام تھا، فنکشن تھا، ماتمداری تھی وغیرہ وغیرہ۔ آخری کھانا جو اس نے کھایا وہ تقریباً صبح کی اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے کھایا، اور اس کے بعد اذان کا وقت آیا، نماز پڑھی، نماز پڑھ کے سو گیا، بہت تھکا ہوا تھا۔ اگلے دن بیدار ہوا تقریباً مغرب کی اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے، 1 گھنٹہ پہلے، سویا رہا پورا دن، بہت تھکا ہوا تھا، بہت تھکن تھی۔ اٹھنے کے بعد اسے جناب علی جو ہے وہ نماز پڑھی، اور جب تک کھانے کی تیاری کرتا مغرب کی اذان کا وقت آ گیا، لیکن اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ میں نے آج روزہ رکھا ہے۔ تو اصولاً اس نے فجر کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے روزہ باطل ہوتا ہو، لیکن صرف اس لیے کہ جو میں نے جملے کہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جملے مزید وضاحت کے محتاج ہیں۔ پہلے تو میں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز بغیر نیت کے بھی ہو جائے جن کا تعلق عبادات سے نہیں ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک عبادت ہو کر بھی عبادت نہ بنے اگر اس کو بغیر نیت کے انجام دیا جائے۔ ہاؤ اٹ میک سینس۔ تو اس کا جواب عزیزان گرامی یہ ہے کہ مثال کے طور پر بدن کو پاک کرنا یہ نماز کے لیے ضروری ہے، لیکن عبادت نہیں ہے۔ اور اگر فرض کر لیں کہ کسی وجہ سے مجھ پر غسل واجب ہے تو نماز کے لیے غسل کرنا بھی ضروری ہے، لیکن وہ عبادت میں شامل ہے۔ اب میں ذرا سمجھانا چاہ رہا ہوں فرق کو۔ بدن کو پاک کرنا، مثلا فرض کرنا میرے بدن پہ خون لگا ہوا ہے، ضروری ہے اگر میرے بدن پہ خون لگا ہوا ہے، یا فرض کرنے کسی بچے نے پیشاب کر دیا ہے، پیشاب لگا ہوا ہے، میرے بدن کو پاک کرنا ضروری ہے۔
اس کے بغیر میں نماز نہیں پڑھ سکتا ہوں، اور اگر مجھ پر غسل بھی واجب ہے تو غسل کرنا بھی ضروری ہے، اس کے بغیر بھی نماز نہیں پڑھ سکتا ہوں۔ لیکن غسل ہے عبادت، بدن کو پاک کرنا ہے غیر عبادت۔ فرض کر لیں کہ میں دریا کے کنارے گزر رہا تھا، نہر کے کنارے سے گزر رہا تھا، دھکا لگا، میں نہر کے اندر گر گیا، مجھے لوگوں نے نکال لیا باہر۔ جب میں نہر میں گرا تو میرے ہاتھ میں مثلاً خون لگا ہوا تھا، پیشاب لگا ہوا تھا، نہر میں گرا، کچھ دیر ہاتھ پیر مارے، پتہ چلا جب باہر آئے تو خون ہٹ چکا تھا، پیشاب ہٹ چکا تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ آیا میرا بدن پاک ہوا کہ نہیں ہوا؟ جواب یہ ہے کہ پاک ہو گیا، وہ خون ہٹ گیا، وہ پیشاب ہٹ گیا، میرا بدن پاک۔ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی قدر، چونکہ آپ عزیزان یہ بات جانتے ہیں کہ میں جب بھی کہیں پر مجلس پڑھتا ہوں تو ابتدا میں کوئی فقہی مسئلہ ضرور بیان کرتا ہوں اور اس کے بعد بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ عزیزان سے ہماری ملاقات جو ہو رہی ہے وہ شاید باقاعدہ طور پر تیسری مرتبہ ہو رہی ہے، تو تین ہی بار آپ سے ملاقات ہو پائی۔ تو جو بنیادی مسائل میرے ذہن میں وہی میں عرض کروں گا، اس کے بعد اگر کبھی موقع ملا تو کچھ اور مسائل آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے۔ آج جو مجھے بات شیئر کرنا ہے وہ ہے نیت کے حوالے سے۔ عزیزان گرامی، مسئلہ یہ ہے کہ جتنے بھی مسائل فقہ ہیں ہمارے، ان کو بنیادی طور پر ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک وہ مسائل ہیں جن کا تعلق عبادات سے ہے، اور ایک وہ مسائل ہیں جن کا تعلق غیر عبادات سے ہے، پھر تفصیلات ہیں اس کی زیادہ۔ عبادات اور غیر عبادات میں جو ایک بڑا اہم فرق ہے وہ یہ ہے کہ عبادت بغیر نیت کے کبھی بھی عبادت نہیں بنتی ہے، جبکہ باقی کام بغیر نیت کے بھی ہو سکتے ہیں۔ نیت انسان کے ارادے کا نام ہے، جس ارادے سے انسان کوئی کام کر رہا ہے، اگر اس کو پتہ ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں تو اس کی نیت ہے اور وہ عبادت بنے گی۔ اب اس حوالے سے جو دو تین باتیں مجھے عرض کرنا ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته إلى العالمين،
واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وغصبهم وعداوتهم إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك